آپ جانتے ہیں ایک وہ اسلاموفوبیا ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور پھر گائے بگائے وہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں وہ پاک پیغمبر کی کردار کشی کرتے ہیں، کبھی خاکے بنا کر، کبھی مطلب ہے کوئی پاک پیغمبر کے بارے میں کوئی فلم بنا کر، کبھی کوئی کارٹون بنا کر وہ انسلٹ کرتے ہیں پاک پیغمبر کی۔ تو میں نے یہ چکوال کے اندر ایک پروگرام ہوا تھا، ڈنمارک والے جب خاکے چھپے تھے، تو میں نے وہاں کہا تھا، اہل سنت شیعہ علماء سب مکس تھے، تو میں نے وہاں کہا تھا کہ ہمارا ہاؤس آرڈر نہیں ہے، اگر ہمارا گھر ٹھیک ہوتا غیروں کو نبی کی توہین کرنے کی جرأت نہ ہوتے۔ ہمارے ائمہ نے صاف صاف بتایا، ہمارے بارے میں کوئی بات قرآن کے سامنے پیش کرو۔ اب میں بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنے لگا ہوں۔ کتنا پیارا عقیدہ نبوت جن قرآن و اہل بیت کا حسین امتزاج ہے، اس میں قرآن کی رہنمائی بھی موجود ہے، اہل بیت کی تفسیر بھی موجود ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا، مولا کیا آپ کے نانا کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ بحر الانوار کے اندر روایت ہے کہ آپ کے نانا کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ سرکار نے فرمایا ذرا قرآن پڑھ، اس بات کو قرآن کے سامنے پیش کر، قرآن میرے نانا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت کی سورہ جمعہ کا ایک کریمہ پڑھی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ حبیب تین کام اللہ نے ذمہ لگا کر مصطفیٰ کو بھیجا، ایک آیات الہی کی تلاوت، اور دوسرا فرمایا کہ نفسوں کو گناہ کی گندگی سے پاک کرنا، اور جب ان کی روحیں گناہ کی آلودگی سے پاک ہو جائے پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ تین کام، تو مطلب یہ بہت زیادہ باتیں ادھر، یعنی یہ جو ہے کہ یزکیہم، ان کی جانوں کو گناہ کی آلودگی سے، یہ کیسے پاک ہوتا ہے پتہ نہیں، بہت بات دور نکل جائے گی، لیکن اس کی گھر میں اندر میں شروع ہو گیا، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ فرمایا تین کام اللہ نے میرے نانا کے ذمہ لگائے ہیں، آیات الہی کی تلاوت، دوسرا لوگوں کی آلودہ جانوں کو گناہ کی غلاظت سے پاک کرنا، اور تیسرا فرمایا ان کے اندر کتاب و حکمت کا نور جو روشن کرنا۔ سرکار نے فرمایا کوئی دنیا کا ایسا ادارہ بتا سکتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس بھی ان پڑھ اور ٹیچر بھی ان پڑھ؟ مولا نہیں ہو سکتا۔ سرکار فرماتے تو دنیا کے چھوٹے سے سکول میں ان پڑھ کو ٹیچر نہیں رکھتا، اللہ نے پوری انسانیت کا استاد ان پڑھ کیسے بناتا ہے؟ اللہ یقین جانو جہاں جہاں پر آپ شان رسالت پڑھو گے آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا مولا لوگ کہتے ہیں، یعنی سواد اعظم یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام پاک پیغمبر کو پڑھانے آتے تھے، مولا کہ یہ بات سچ ہے کہ آپ کے نانا کو پڑھانے آتے تھے؟ سرکار نے فرمایا ان کو کیا پتہ بات ہمارے گھر کی، ہم جانتے ہیں گھر میں کیا ہے۔ مولا آپ کے گھر کی بات کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب بھی جبریل میرے نانا کے گھر میں آتا تھا لم يدخل علیہ حتی یستاذن، پہلے دروازے پر روک کر اجازت مانگتا، اجازت ملتی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا۔ تو مولا پھر منظر کیا ہوتا تھا؟ اب کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ نہیں آ رہی لیکن ادھر سے بھی ایزیلی جانی چاہیے نا۔ جب میری آواز مجھے اچھے سے سنائی دے گی تو پھر میں مطمئن ہوں گا کہ نہیں میری آواز ٹھیک ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سرکار نے فرمایا میں تجھے بتاؤں جب جبریل علیہ السلام میرے نانا کے گھر آتے تھے تو میرے ہمارے گھر کا ماحول کیا ہوتا تھا؟ فرمایا قعد بین یدیہ قعد قعدۃ العبد، فرمایا جب جبریل میرے نانا کی خدمت میں شرفیاب حضور ہوتا، فرمایا محمد استاد بن کے بیٹھتے، جبریل سامنے شاگرد بن کے۔ ہمارے نانا کو پڑھا دیتے۔ پھر مولا کائنات علیہ السلام جیسا میں پڑھتا جاؤں اب سنتے رہے، مولا کائنات جیسا کس نے پھر پاک پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ دمت الساق میں 8 جلدی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ بندے نے یہودی نے پوچھا مولا کائنات سے، اس نے کہا یا علی آپ فرمائیے آپ کے مصطفیٰ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ افضل ہیں؟ فرمایا میں یہودی اپنی موسیٰ کا نام نہیں لیا، عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ کا نام لیے۔ حضرت فرمایا میرا مصطفیٰ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اس سے کہا مولا یہ آپ کی بات انصاف پہ مبنی نہیں ہے۔ فرمایا کیسے انصاف پہ مبنی نہیں ہے؟ اس نے کہا مولا آپ کے نبی 40 سال کے ہو گئے تھے
اور جب جبریل نے اقرا پڑھی انہیں پڑھنا آیا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ جب دنیا میں قال انی عبداللہ تیسرا دن تھا جب ماں بیت المقدس میں واپس لے کر آئی, قال انی عبداللہ, کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے نبی بنا کر کتاب دے کر بھیجا. اس نے کہا یا علی, ایک بندہ تیسرے دن بولتا ہے میں کتاب لے کر آیا ہوں, ایک بندہ 40 سال کے بعد اپنی کتاب کی پہلی آیت نہیں پڑھ سکتا, تو پھر وہ کیسے افضل ہوگا؟ کائنات کے امیر کے چہرے پر جلال آیا. سرکار نے فرمایا تو نے محمد کا پتہ ان سے پوچھا جو مصطفیٰ کو جانتے ہی نہیں. فرمایا اب تو نے صحیح جگہ نمبر میں لایا, تو نے ایسے بندے سے مصطفیٰ کا حال پوچھا. فرمایا میں نبی, میں سفر میں نبی کے ساتھ, میں حضر میں نبی کے ساتھ, میں گھر کے باہر نبی کے ساتھ, گھر کے اندر نبی کے ساتھ, میں جنگ میں نبی کے ساتھ, میں امن میں نبی کے ساتھ. فرمایا کہ بات ہمارے گھر کی ہے, علی ابن ابی طالب سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا کہ ہمارے گھر کے اندر ہوا کیا تھا. فرمایا میری چچی حضرت آمنہ بنت وہب کا بیان ہے, اذا وقع من بطنی وقع سردا للہ, میرا محمد جب دنیا میں آیا سب سے پہلے اللہ کی عظمت کا سجدہ بجانا. یا رسول اللہ, یا علی اللہ. فرمایا اللہ کی عظمت کا سجدہ بجا لایا, اللہ کی عظمت کا سجدہ بجا لایا. اچھا جی, فرمایا اس کے بعد میری چچی کا بیان ہے جب میرے مصطفیٰ نے سجدے سے سر اٹھایا, اذن شفتا تتحرکان, مجھے لگا میرے محمد کے لب ہل رہے ہیں. فرمایا میں نے جب کان لگایا تو محمد کے لبوں پہ یہ جملے جاری تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں میرے رب کا شریک کوئی نہیں. مولا کائنات نے فرمایا اب ٹائمنگ بھی دیکھ لے بولنے کی, پڑھنے کی ٹائمنگ بھی دیکھ لے. فرمایا میٹر بھی دیکھ لے. اگر ٹائمنگ دیکھتا ہے, فرمایا عیسیٰ تیسرے دن بولے, محمد مصطفیٰ میں دنیا میں آنے کے فوراً بعد بولے. پھر فرمایا میٹر میں بھی فرق ہے. عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب دے کر اور نبی بنا کر بھیجا. سرکار نے فرمایا عیسیٰ جب تیسرے دن بولتے ہیں وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں, لیکن محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں میرے رب کا شریک کوئی نہیں ہے. فرمایا جو اپنا تعارف کروائے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے, جو اللہ کی پہچان کروائے وہ محمد مصطفیٰ. میں ایک جملہ پڑھوں اور اس کے بعد میں آپ کو عرض کروں گا کیا پاک پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے تھے. میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ایک بڑی پیاری سی حدیث معراج میں سناؤں گا آپ کو, کمال حدیث معراج, ایک ایک لفظ سنہرے لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے, آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن پہلے میں وہ امام مجتبی کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کر لوں اسی شان رسالت کے سائے میں. مولا کائنات یا علی یہ بیان فرمائیے یہ غار حرا میں کیا ہوا تھا. جبرائیل علیہ السلام آئے, ان کا اللہ کا نبی پڑھ اقرا پڑھ, کہا مجھے آتا ہی کوئی نہیں معاذ اللہ. اسلامیات کے اندر ہم نے یہی پڑھا تھا مجھے نہیں آتا. جب کا نہیں آتا جبریل نے دبوچا زور سے معاذ اللہ, اور پاک پیغمبر کو سمجھ نہیں آئی یہ ہو کیا گیا. مولا کائنات نے خطبہ قاسیہ میں اس راز سے پردہ اٹھایا, نجم البلاغہ میں پڑھیے گا خطبہ قاسیہ, اس راز سے پردہ اٹھایا. اور پردہ ایسے اٹھایا, سرکار نے فرمایا کنت اتباع اتباع الفصیل لاثر امہ, فرمایا مجھ جیسا نبی کو جانتا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ فرمایا میں نبی کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ جیسے اونٹنی کے بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. سرکار فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يُجَابِرُ بِحَرَا فِي كُلِّ سُنَةٍ, نبی تو ہر سال غار حرا میں جایا کرتے تھے. لیکن سرکار فرماتے ہیں كُنْتُ أَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي, جب مصطفیٰ غار, سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو, جب مصطفیٰ غار حرا میں جاتے تھے ان کو میرے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا.
سرکار فرماتے میں نبی کے ساتھ تھا جب پہلے. اور پھر عجیب ہے یہ جملہ سنیے گا، فرمائے کنت اشم ریح النبوۃ وانظر نور الوحی والرسالہ. فرمائے باقی صحابہ اور مجھ میں ایک فرق تھا، صحابہ کرام کو نبی کی عطر کی خوشبو آتی تھی لیکن مجھے نبی کی نبوت کی خوشبو آتی تھی. تو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ فرمائے کنت انظر نور الوحی والرسالہ وشم ریح النبوۃ. فرمائے میں نے ابن ابی طالب اپنی معرفت کی آنکھوں کے ساتھ رسالت کا نور دیکھتا تھا، نبوت کی خوشبو سونگتا تھا. فرمائے کنت معه حين نزل الوحی، پہلی وحی اتری جو میں پاک پیغمبر کے ساتھ تھا. سمیت تو رنتا، مجھے کسی کے چیخنے کی آواز آئی. میں نے کہا ما حاضر رنت یا رسول اللہ، اللہ کا نبی یہ چیخ کس نے ماری ہے؟ سرکار نے فرمایا حاضی. دیکھو اسلامیات کیا کہہ رہی ہے سرکاری، وہ کہتی ہے نبی کو ہوش ہی کوئی نہیں تھا، میرے ساتھ ہو کے آ گیا معاذ اللہ. تب میں نے وہاں چکوال میں کھڑے ہو کر شیعہ سنی علماء میں کہا تھا، میں نے کہا تھا ہاؤس آرڈر نہیں ہے، جب تک آپ اپنا گھر سیدھا نہیں کرو گے تو انہیں ہوتی رہیں گی. آپ اپنی کتابوں میں سے وہ مواد کیوں نہیں نکالتے جو تو انہیں رسالت پر مبنی ہے؟ یہ چکوال میں کیس ہوا تھا، یہ 8-10 سال پہلے کیس ہوا تھا. کیس کے اندر آخر میں تھوڑا عرصہ کیس چلا، پھر علماء کو بلایا گیا. شیعہ عالم نے خالی جملہ کہا تھا کیس ختم ہو گیا تھا. اس نے کہا یہ اس بندے نے، ہمارے بندے نے غلط کیا ہے، اسے یہ جملہ اسے پڑھنا نہیں چاہیے تھا. اس نے کہا اگر اسے سزا دیتے ہو نا تو پھر سزا ایک اور بندے کو بھی دینی پڑے گی. کس کو؟ اس عالم دین نے کہا اس نے خالی پڑھ کر سنایا ہے، اگر اس کی سزا موت ہے تو اتنا بتاؤ کتاب لکھنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو سمجھ آ رہی ہے کون نہیں؟ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ کے پاس یہ افتخار حاصل ہے، صاف ستھرا عقیدہ نبوت. سرکار فرماتے، اور یہ سرکاری سلمیات کا میں نے آپ کے سامنے حال بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کو سمجھ کو نہیں آ رہی تھی، ہوا کیا میرے ساتھ؟ کار جنبی خدیجہ تسلی دیتی، تسلی نہیں ہوتی. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں، ورقہ بن نوفل کہتے ہیں نبی بن گئے، تسلی کو نہیں ہے معاذ اللہ. لیکن مولا کائنات کیا فرماتے؟ سرکار فرماتے ہیں جب پہلی وحی اتری میں نبی کے ساتھ تھا، چیخنے کی آواز آئی. میں نے کہا اللہ کا نبی یہ چیخ کس نے ماری؟ فرمایا شیطان نے پہلی وحی سے گھبرا کر چیخ ماری. حاضر تو ابلیس قد ایس من عبادت، شیطان نے مایوس ہو کر چیخ ماری ہے. اس کی وجہ جملہ پڑھانا، یہ مولا کائنات کی بھی بہت بڑی عظمت ہے، یہ امام مجتبی علیہ السلام کی بھی بہت بڑی عظمت ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں اس کی تھوڑی تشریح کروں گا. اور وہ ترجمہ یہ ہے، فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی. یا علی تو نبی نہیں ہے، باقی جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے. یا علی نبوت کو ایک سائڈ پہ کر کے خالق نے جو فضیلتیں مجھ محمد کو عطا کی ہے وہ ساری تجھے علی کو عطا فرما. اللہ میں